اور انگزائٹی جب لانگ ٹرم چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پینک اٹیکس. جب پینک اٹیکس ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ٹرو. اور ڈپریشن میں آپ چلے جاتے ہیں. اب یہ ڈپریشن، انگزائٹیز، پینک اٹیکس کس چیز سے بنتے ہیں؟ سہیل صاحب، کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو بہت نیگیٹو ماحول میں رہتا ہے، فرض کریں اس کے گھر میں ہی بہت نیگیٹیوٹی اور جس کی وجہ سے وہ اوور تھنکنگ کا شکار ہے، اب وہ کیسے نکلے؟ ٹھیک ہے، ہم نے بتا دیا کہ آپ اپنی سوچ کو مثبت کریں، کچھ ایسے پیرامیٹرز، کچھ چیزیں بتائیں کہ یار آپ یہ کریں. آپ رہنا تو دیکھیں اس گھر میں ہی ہیں، وہ رشتے تو ختم نہیں ہو سکتے. ساری زندگی وہ اپنی اسی چیز سے لڑتا رہے گا. کہیں پہ بھی جائے گا اس کے پاس وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ اس کو پتا ہوگا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. جو اکثر کہا جاتا ہے کہ جو تسبیحات ہوتی ہیں یا کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہ آپ نے پوچھ کے اجازت لے کے پڑھنا ہوتا ہے. جی. کیونکہ ہم جب انٹرنیٹ، مطلب آپ جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ دیکھا ڈپریشن کا علاج. اب آپ اس کے سامنے، آپ کے سامنے بہت کانٹینٹ کھل جاتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس کو کلک کریں، اس کو مانیں یا اس کو مانیں، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں سورہ ہود صبح و شام نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد، اٹس فار ایوری ون. اٹس فار ایوری ون. اور اس طرح سے جب ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں دیکھ دکھا کے کہ جی اس نے پڑھا تھا تو یہ ہوا تھا، یا ہم یوٹیوب پہ دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں ذرا دیکھنا ہے. یہ تو چونکہ ہم قرآن شریف کی ہی صورت ہے اور اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کی تو برکت بہت زیادہ ہے. تو اسی میں علاج ہے، جس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. اور چلتے پھرتے کوئی تسبیح ہمیں تجویز کیجئے جو ہمارے، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آپ کھلا پڑھیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، جیسے میں بھی سم ٹائم سوچتی ہوں کہ یار میں کیا پڑھوں، پھر میں درود شریف شروع کر دیتی ہوں، استغفار. کوئی اور ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کیجئے. ایک تو درود شریف تو ہے ہی ہے چلتے پھرتے جو انسان کو پڑھنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور استغفار بھی. ایک اور چیز جو آپ کو، ہم سب کو پڑھنی چاہیے چلتے پھرتے، جب بھی ہم اپنے کام کریں، ہم دیکھیں، ہم کھانا کھائیں یا ہم کوئی بھی کام ایسا کریں، ہمیں چلتے پھرتے شکر الحمدللہ کی تسبیح جو ہے نا. اور شکر الحمدللہ پھر آپ نے پڑھنا تو ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جب ہم فارغ بیٹھے ہوں اور شکر الحمدللہ ہم پڑھیں تو ہمیں شکر الحمدللہ کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے. اور جب آپ اس کو طاری کرتے ہیں، جب آپ جس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں تو ویسی چیز کئی گنا بڑھتی ہے. وہ اپنے بچے کو یہ سکھانا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. وہ کچھ بھی کہے جو اچھے سینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا چاہتا ہوں یا میں اس ملک کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں ہاں بالکل آپ بن سکتے ہیں. تعلیم تو آپ کی ساری انگریزی ہے، تو روحانیت کی طرف آپ کیسے آئے؟ بس جی یہ اس پہ میں زیادہ تر ہی کچھ کہہ پاؤں گا کہ کس طرح سے ہے کچھ چیزیں، لیکن یہ بہت انسپائرنگ چیز ہے. سہیل صاحب کچھ بتائیے، اس دنیا میں آپ پھر رہے ہیں، مطلب آپ یو آر ٹریولنگ ایوری ویئر. میں نے ینگسٹرز میں دیکھا ہے وہ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ وہ شاید روحانیت کو کم ٹائم دیتے ہیں. شاید وہ ہوں روحانی طور پہ بہت اللہ سے کنیکٹڈ، تو چونکہ یو آر انسپریشن، بتائیے کیسے ممکن ہوا انگریزی تعلیم کے ساتھ اس جانب آنا؟ دیکھیں آپ دیکھیں جب ایئر کرافٹ، جب ایک جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو اس وقت اس کے انجنز کی سب سے زیادہ آواز آ رہی ہوتی ہے اور لوگ سب سے زیادہ ڈرتے بھی تبھی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن اسی طرح ہوتا ہے جب انسان نے گرو کرنا ہوتا ہے، آگے کامیاب ہونا ہوتا ہے، تو جتنی تیز وہ بھاگے گا اتنے ہی چانسز ہیں کہ اس کو سانس بھی بہت زیادہ چڑھے گا، اس کو پسینہ بھی بہت آئے گا، اس کے مسلز بھی سب سے زیادہ پل ہوں گے، اس کے گرنے کے چانسز بھی سب سے زیادہ ہوں گے. تو لیکن آپ کو اپنے ٹارگٹ کو دیکھتے ہوئے، اپنے گول کو دیکھتے ہوئے، اپنی منزل کو دیکھتے ہوئے بھاگتے رہنا ہے. اور جب آپ کی منزل بالکل کلیئر ہے، چونکہ ہم اس پہ بات دنیاوی بھی کر رہے ہیں، آپ کمپنی کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں، تو اس میں آپ کی جو گولز ہیں بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا پانا چاہتے ہیں. جب آپ کی نظر میں وہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں تو یہ جو سٹریسز ہم سب کے اوپر آ جاتے ہیں، اور جب ایک حد سے زیادہ سٹریسز آ جاتے ہیں اور اس کو ہم مینیج نہیں کر پاتے تو کس چیز میں کنورٹ ہوتے ہیں؟ انگزائٹی میں. اور انگزائٹی جب لانگ ٹرم چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پینک اٹیکس. جب پینک اٹیکس ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور ڈپریشن میں آپ چلے جاتے ہیں. اب یہ ڈپریشن، انگزائٹیز، پینک اٹیکس کس چیز سے بنتے ہیں؟ ایک آپ کی جو سٹریس ہینڈلنگ ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو خیالات، جو سوچیں آپ کے دماغ میں چلتی ہیں، اور بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں دیکھنا ہے وہ سوچیں آپ کے دماغ میں کس طرح کی چلتی ہیں. اگر تو وہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو سوچیں نہیں ہیں، نیگیٹو سوچیں ہیں، تو کیا کریں گی؟ آپ کو ڈاؤن کریں گی. جب آپ کو ڈاؤن کریں گی تو کیا ہوگا؟ آپ انگزائٹی کی طرف جائیں گے. تو
آپ کی سوچیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا سہیل صاحب، کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو بہت نیگیٹو ماحول میں رہتا ہے، فرض کریں اس کے گھر میں ہی بہت نیگیٹیوٹی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اوور تھنکنگ کا شکار ہے، اب وہ کیسے نکلے؟ ٹھیک ہے، ہم نے بتا دیا کہ آپ اپنی سوچ کو مثبت کریں، کچھ ایسے پیرامیٹرز، کچھ چیزیں بتائیں کہ یار آپ یہ کریں، آپ رہنا تو دیکھیں اس گھر میں ہی ہیں، وہ رشتے تو ختم نہیں ہو سکتے، اس میں کیسے سسٹین کریں اور اس میں سے کیسے نکل کے اپنی سوچ کو مثبت بنائیں؟ جی دیکھیں، یہ تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس ریجن میں رہتے ہیں، وہاں پہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کہیں پہ بہت پازیٹیو ہے تو کہیں پہ نیگیٹو بھی ہے. ہم کیا سنتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، یہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ہماری سوچ کے اوپر کہ ہم نیگیٹو سوچ رہے ہیں یا پازیٹیو سوچ رہے ہیں. جس طرح سے ہم نے کہا کہ آپ کو جیسا بننا ہے آپ کو اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اب آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ بہت زیادہ نیگیٹو ہے، جس فرض کریں آپ کے والد ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں، بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں، سوری میں نے آپ کی بات کاٹی ہے سہیل صاحب، میں ایڈ اس لیے کر رہی ہوں بیکاز لوگ ریلیٹ کر سکیں گے، اور آپ کو ہر وقت تنقید کا نشانہ ہے، تو پھر آپ کہاں جائیں؟ کیسے اس کو منوور کریں؟ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں بس اس میں یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گھر کی طرف سے ہی، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ہی، اپنے دوستوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تم سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، ایگزیکٹلی، آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، تم کسی کام کے نہیں، آپ کسی کام کی نہیں. اب یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو کسی بچے کو دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے سب کا کانشیس مائنڈ میں جا کے بیٹھ جائے گا. آگے کیا ہوگا؟ ساری زندگی وہ اپنی اسی چیز سے لڑتا رہے گا، کہیں پہ بھی جائے گا اس کے پاس وہ کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ اس کو پتا ہوگا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے میں ٹھیک ہے آپ کا انوائرمنٹ اگر بہت زیادہ نیگیٹو بھی ہو گیا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، This is the point. کیا پڑھنا ہے، کیا دیکھنا ہے جو ہمیں اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے بھی اس سے کسی طرح سے بچ جائیں ہم اور آگے ہم بڑھ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جی، کہ جب آپ کو کوئی کہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں شاید منہ سے تو کچھ نہیں کہوں گا، ہلکی سی مسکراہٹ دے دوں گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اندر میں کہوں گا کہ اب میں سب کچھ کر کے دکھاؤں گا. That's the point. سب کچھ کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ جب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ایک انسان کی بات کی کیا ویلیو رہے گی؟ وہ بھی نیگیٹو بات ہی. سہیل صاحب، بات. یہ بات جو آپ نے کی ہے نا، میں بہت سے لوگوں کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں بیکاز اکثر ینگسٹرز یہ بات کرتے ہیں کہ یار مطلب ماں باپ قابل احترام ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ سب کچھ، لیکن ایک یہ بات ڈسکس ہوتی ہے، وی شوڈ ڈسکس اٹ. کہا جاتا ہے کہ اولاد میں جو سب سے زیادہ قابل ہوتا ہے اس کے لیے ساری فیورز ہوتی ہیں، جو نااہل ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. اور پھر وہ بچے، میں نے کیونکہ کیسز اسٹڈی کیے ہیں بیکاز آئی بین ورکنگ ان نیوز چینلس، وہ بچے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک خاص قسم کے کمپلیکس میں آتے ہیں اور وہ کرتے ہوئے بھی کچھ کر نہیں پاتے، یہ کمپلیکس ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. پیرنٹس کا کتنا اہم رول ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ نہ کریں اپنی اولاد میں، اگر کوئی کمتر ہے اس کو کیسے اپلفٹ کریں؟ دیکھیں پیرنٹس کا رول تو سب سے امپورٹنٹ ہے جی، اور کیونکہ ابھی آپ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہاں سے آپ کی برنگنگ شروع ہوتی ہے، پھر آپ اسکول جاتے ہیں، سب کچھ ہے، تو پیرنٹس کا رول تو سب سے امپورٹنٹ ہے. تو پیرنٹس کو تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں گا تو اس طرح سے دیکھوں گا کہ آپ کو اپنے بچے کو یہ سکھانا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. وہ کچھ بھی کہے جو اچھے سینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا چاہتا ہوں یا میں اس ملک کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں ہاں بالکل آپ بن سکتے ہیں. رادر کہ میں ان کو کہوں گا یار تم کیا بات کر رہے ہو، کہاں بیٹھے ہوئے، کیا سوچ رہے ہو، نہ تمہارے اندر وہ سکلز ہیں، کچھ ہے. تو پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بچوں میں بچپن میں ہی ایسی چیزیں ان کے ذہن کے اندر ڈالیں، وہ کانسیپٹس ڈالیں، وہ کانفیڈنس ڈالیں کہ آپ جو چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ دنیا آپ کی ہے، یہ دنیا میں آپ آئے ہیں تو آپ کو بہت بڑا کرنا ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کو، سارے بچے ماں باپ کے لیے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور سب ایک جیسے بچے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ماں باپ تو فرق نہیں کرتے. اور یہ بچوں کی کمپلین میں نے آپ کے سامنے رکھی جی، وہ بس وہ ہم لوگ اس ایج میں ہوتے ہیں جس میں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں، آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں جب آپ چیز کا، لیکن پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے
کہ وہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ اپنے بچوں کا جیسے شاہ صاحب سے میں جب انٹرویو کر رہی تھی تو سوال کیا، انہوں نے بہت اچھی ہمیں گائیڈ کیا. انہوں نے کہا کہ بچے کو آپ نے فرسٹریٹ نہیں ہونے دینا. جی اگر اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، وہ کسی غلط جانب جا رہا ہے تو اس کو بڑے آرام سے سمجھائیں، تاکہ اگر آپ اس پہ زور زبردستی کریں گے یا تنقید کریں گے، وہ وہی بچہ آپ کے اینٹی ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جی سہیل صاحب آپ یہ بتائیے، میں جب آپ کا پروفائل اسٹڈی کرتی ہوں تو تعلیم تو آپ کی ساری انگریزی ہے، تو روحانیت کی طرف آپ کیسے آئے؟ بس جی یہ اس پہ میں زیادہ تر نہیں کچھ کہہ پاؤں گا کہ کس طرح سے ہے کچھ چیزیں، لیکن یہ بہت انسپائرنگ چیز ہے. سہیل صاحب کچھ بتائیے، بس اس دنیا میں آپ پھر رہے ہیں، مطلب آپ یو آر ٹریولنگ ایوری ویئر. میں نے ینگسٹرز میں دیکھا ہے وہ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ وہ شاید روحانیت کو کم ٹائم دیتے ہیں. شاید وہ ہوں روحانی طور پہ بہت اللہ سے کنیکٹڈ، تو چونکہ یو آر انسپریشن، بتائیے کیسے ممکن ہوا انگریزی تعلیم کے ساتھ اس جانب آنا؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو ہمارے اپنے گھر کا ماحول تو تھا ہی، گھر کا ماحول نمبر 1. تو جس ماحول میں آپ ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کہ آپ پہ اس کا ایک اثر تو آتا ہے. دوسری چیز ہے کہ بچپن سے ہی میرا اپنا بھی لگاؤ بہت زیادہ اس طرف کو تھا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب تک آپ روحانی طور پہ ایمانی طور پہ اندر سے پختہ نہیں ہوتے، یا اندر سے آپ بہت زیادہ پر یقین نہیں ہوتے اس چیز کے اوپر، تو آپ کو دنیاوی سکسیس بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے ملنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو رادر دنیا میں ہونا آپ کو روحانی طور پہ نہیں روکتا، یا روحانیت میں ہونا دنیاوی طور پہ آپ کو نہیں روکتا، بلکہ اگر آپ روحانی طور پہ بہت سٹرونگ ہیں اور ایمان کے طور پہ بہت سٹرونگ ہیں تو دنیا میں تو آپ کی کامیابی کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس چیز کو کنفیوز کر جاتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کی طرف بھاگیں گے تو ہمارا وہ والا اینڈ جو ہے مس ہو جائے گا. بیلنس کیسے کریٹ کریں؟ دیکھیں بیلنس تو یہی ہے کہ آپ کے کانسیپٹس کیا ہیں، آپ کی روٹین کیا ہے، آپ کس طرح سے. مجھے تو سارا سکون ہی وہاں پہ ملتا ہے. آپ پوچھ رہی تھی کہ جو اتنی ہیکٹک جب آپ کی لائف ہوتی ہے، اتنے چیلنجز ہوتے ہیں، تو کس طرح سے آپ کرتے ہیں. ایک تو آپ کی فیملی تو ہوتی ہے جہاں پہ آپ ریفریش ہوتے ہیں آپ، لیکن اصل ٹائم تو یہ آپ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، آپ کی عبادات کا ٹائم ہوتا ہے. تو سہیل صاحب آپ کیسے دن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں؟ دن کو جی صبح ایک تو جلدی اٹھنے میں بہت زیادہ برکت ہے، بے شک ہے، دینی طور پہ بھی دنیاوی طور پہ بھی. تو میرا دن کا سٹارٹ کافی جلدی ہوتا ہے، اور جب وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر میں سوتا بھی نہیں ہوں. تو پھر اپنے آفس وغیرہ کو کیا، صبح پہلے اپنی عبادات وغیرہ کو دیکھی، اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے وہ کی، وہ کرا کے پھر اپنے آفس میں پھر اپنی نمازوں. اسی طرح رات کا ٹائم آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے، رات کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. تو میری اپنی ایک روٹین ہے، تو میں دنیا میں بھی کہیں پہ بھی ہوں گا تو مجھے اس روٹین کے اندر ہونا ہوتا ہے. آپ اس کو فالو کرتے ہیں کنسسٹنسی سے. ٹائم دس از نو ایکسکیوز کہ میرے پاس وقت نہیں ہے عبادت کے لیے. ٹائم نکالا جاتا ہے، ٹائم نکالا جاتا ہے، اور اگر اس چیز کے لیے نکالنا ہے تو پھر باقی چیزوں کا کیا فائدہ. کیا معنی. تو آپ کے والد محترم نے کبھی کہا کہ تم نے بھی اس لائن کی طرف آنا ہے، یا انہوں نے کھلی آپشن آپ کو دی، یا آپ کی ایک کھینچ تھی جو آپ کو اس طرف لے کے آئی؟ انہوں نے نہیں کہا کبھی کہ آپ نے اس طرف بھی آنا ہے، لیکن انہوں نے ٹریننگ ہی اس طرح سے کی کہ وہ مائنڈ سیٹ وہاں پہ بن گیا. وہ جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا کہ ماں باپ کو اپنے بچوں پہ چیزیں فورس نہیں کرنی چاہیے، یا ابھی آپ انہی کی اگزامپل دے رہی تھی، اسی طرح سے کبھی انہوں نے ہم پہ کوئی چیز فورس نہیں کی. لائک اگر میں اسکول میں بھی تھا تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں نے اسکول میں پڑھنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پڑھ لیں آپ. یا میں نے کہا کہ جی میں نے اس کالج میں جانا ہے، اس یونیورسٹی میں جانا ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں. یعنی وہ لینینٹ بھی تھے، اصول پسند بھی تھے، اور بہت اصول پسند تھے. اصول پسند کہاں پہ تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جی وہ باقی معاملات میں بہت لینینٹ تھے، لیکن جہاں پہ حقوق العباد کی بات آتی تھی، لوگوں کی بات آتی تھی، he was very strict. ایڈیکیٹس، لوگوں کے ساتھ اخلاق، لوگوں کے ساتھ آپ کو کیسے پیش آنا ہے، اس کو وہ بالکل ٹالریٹ نہیں کرتے تھے. نہ تب کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے حقوق العباد کی طرف بہت زیادہ بہت سخت تھے. لیکن جہاں تک پرسنل ذات کی بات تھی، وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے ڈیسیجنس لیں اور اس کے اوپر پھر آپ کریں. ہاں بس جب ڈیسیجن لے لیں تو پھر آپ نے اس کے اوپر ریگریٹ نہیں کرنا. کوئی بات نہیں، غلطی ہوتی ہے تو غلطی سکھانے کے لیے ہی آتی ہے. تو وہ یہی کہتے غلطی کیا ہوتی ہے. غلطی تو تب غلطی ہے جب آپ اس کو آپ اس پہ بیٹھ گئے، اس سے آپ نے لرننگ لے لی، تو آگے جا کے آپ نے وہ چیز نہیں کی تو آپ کے لیے ایک لیسن بن گیا نا.
سہیل صاحب کوئی بچپن کا ہمیں واقعہ سنائیں, بڑی ڈانٹ پٹی ہو آپ شاہ صاحب سے, آپ کو کوئی ایسا یاد آتا ہے کوئی بچپن کا کہ آپ اینٹیسپیٹ نہ کر رہے ہو کہ ابو سے ایسے ڈانٹ پٹے گی اور بڑی ڈانٹ پٹی ہو, کوئی آپ نے ایسی شرارت کی ہو؟ نہیں, شرارت پہ تو نہیں شاید ڈانٹ پڑی, کیونکہ اتنی شرارتیں میرا نہیں خیال کہ میں کرتا تھا, لیکن ہاں ڈانٹ وغیرہ پڑی ہے. کبھی ہم نے کسی بڑے کو, جو بزرگ ہوں یا ہم سے ایج کے بڑے ہوں, اور ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہم نے کہیں پہ بھی رسپیکٹ میں کمی کی ہو یا کی ہو, تو ایسی جگہوں پہ ہمیں کافی ڈانٹ پٹ جایا کرتی تھی. تو ایز اے فادر, آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی اولاد کے اندر, اور آپ کیسے تربیت کرتے ہیں؟ اور اب ماشاءاللہ آئی نو یور سن از گروئنگ, دس لیگیسی ول obviously go on. جی بس جی, وہ جو ہمیں ہمارے والد صاحب نے سکھایا اور جس پہ ہمیں لے کے چلے ہیں, بالکل اسی پیٹرن کے اوپر میں بھی چلنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ ایک میسیج ہے ان کے لیے کہ آپ جو چاہیں وہ آپ کریں, جو چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں, جو چاہیں وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اگر دنیا کا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ترین انسان موجود ہے جس کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, تو اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو چیز آپ نے نہیں کرنی ہوتی, آپ نے ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر, کسی کے بھی مائنڈ سیٹ کے اوپر آپ نے لمٹس نہیں لگانی ہوتی. لمٹس نہیں لگانی, ان کی سوچ پہ لمٹس نہیں لگانی چاہیے. کیونکہ سوچ کا ایک بہت زیادہ, آپ کیا سوچتے ہیں, کیسے سوچتے ہیں, کیونکہ جیسا آپ سوچتے ہیں, جیسا آپ کرتے ہیں, الٹیمیٹلی آپ ادھر کو جاتے ہی جاتے ہیں. سہیل صاحب, آنے والے وقت میں آپ پاکستان کے پرسپیکٹو سے جاننا چاہوں گی, آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں, آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کیا پراسپیکٹس دیکھ رہے ہیں اس کنٹری میں؟ بہت زیادہ. ابھی اگر میں آئل سیکٹر کی صرف بات کروں تو ابھی پچھلے 1 سال میں یہاں پہ دنیا کی 3 بڑی آئل کمپنیز جو ہے نا پاکستان میں آئی ہیں, جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. ارامکو پاکستان میں آئی ہے, کنور کے نام سے کمپنی ہے, وافی ہے. تو یہاں پہ تو لوگ آتے جا رہے ہیں. تو اگر اتنی بڑی کمپنیز پاکستان میں آ رہی ہیں اور اتنی بڑی انویسٹمنٹس کر رہی ہیں, تو وہ ہم سے پہلے گروتھ پیٹرن دیکھ لیتے ہیں. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اپنی ریسرچز ہوتی ہیں, ان کی اپنی فیوچر کی پریڈکشنز ہوتی ہیں, فور کاسٹ ہوتی ہے. تو اگر وہ لوگ پاکستان مارکیٹ کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں تو بہت زیادہ گروتھ کا پیٹرن موجود ہے. آپ فورن انویسٹمنٹس دیکھ رہے ہیں اس ملک میں آتے ہوئے؟ بہت زیادہ انشاءاللہ آگے جا کے آئیں گی. اور آئل سیکٹر خاص طور پہ پیٹرولیم کی اگر ہم بات کریں, تو آگے جو گاڑیاں آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ہائیبرڈ کارز بھی ہیں, الیکٹرک کارز بھی ہیں, تو اس کے لیے آپ کے لیے ٹفر کمپٹیشن نہیں ہے بہت زیادہ سسٹین کرنا؟ دیکھیں, زندگی میں آپ کو اب بزنس کے اندر یا آپ کی لائف کے اندر چینجز آتی ہیں, تو آپ کس طرح سے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یو ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ ویل. ٹھیک ہے. تو آپ کو اب جس طرح سے آگے الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں, ابھی بھی آ رہی ہیں اور آگے بہت تیزی سے آنی ہیں, تو اس کے لیے آپ کو اپنی تیاری کرنی ہے کہ آپ کو اپنے پیٹرول اسٹیشنز کے اندر کیا موڈیفکیشنز کرنی ہے, الیکٹرک چارجز لگانے ہیں, آپ کو کس طرح سے اس جو کیٹیگری ہے اس کو کیٹر کرنا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ایک حد سے زیادہ جب گروتھ آئے گی الیکٹرک وہیکلس میں اور اس سائڈ پہ, تو آپ کے لیے والیومس وغیرہ ڈرائیو کرنے کے لیے چیلنجز تو ہوگا, جس طرح سے ابھی ہم فیول کے بزنس میں ہیں, لیکن اس کو آپ کو وقت سے پہلے اڈاپٹ کرنا ہے. تو پھر جب آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ چینج از دی اونلی کانسٹنٹ تھنگ ان دا ورلڈ, so you have to go with it. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ آگے فیوچر کیا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پیٹرولیم کے لیے کتنا کچھ سیٹ بیک ہوگا اگر یہ الیکٹرانک یا ہائیبرڈ کارز آ رہی ہیں؟ نہیں, یہ سسٹین کرے گا مارکیٹ میں؟ جیسے ایک زمانے میں ہم اخبار پڑھتے تھے, پھر ٹی وی آ گیا, پھر سوشل میڈیا آ گیا, ول اٹ سسٹین کرے گا. اس لیے کرے گا کہ آپ کی جو, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں. تو پاکستان میں گورنمنٹ کا اپنا گول ہے کہ ہم نے اس ٹائم پیریڈ تک ہم نے اتنی گاڑیاں لے کے آنی, لیکن اس وقت تک ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ دیٹ از آلسو دیئر. تو جب تک چیزیں وہاں کی طرف جائیں گی تو آپ کی یہ ریکوائرمنٹ بھی بڑھ رہی ہوگی, تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا. اور دوسرا, جب آپ اپنے آپ کو انہی لائنز پہ گرو کریں گے یا ڈیولپ کریں گے, یا آپ اپنے ایسے انیشیٹوز لیں گے لائک الیکٹرک چارجرز ہیں, الیکٹرک چارجرز آن یور فیول اسٹیشنز, تو آپ اس آڈینس کو کیٹر کر لیں گے. تو اس کی وجہ سے پھر پیٹرول کی پرائسز کم ہوتی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں آنے والے وقت میں؟ یہ تو کسی مجھے سیاسی نمائندے سے سوال کرنا چاہیے, بٹ آبویسلی آپ کی ریسرچ تو ہے. ہاں جی. کیونکہ فی بیرل اگر آپ دنیا میں دیکھیں جو پرائسز چل رہی ہیں اس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو سہیل صاحب, واٹ ڈو یو سی دا فیوچر, یہ بڑھیں گی پرائسز یا کم ہوں گی؟ دیکھیں, پرائسز وغیرہ بہت نہ تو بہت کم ہوں گی نہ بہت بڑھیں گی. وہ اپنی پروڈکشن کیپیسٹیز کے حوالے سے آپ کی جو ویلز دنیا بھر کی جو پروڈکشن ہوتی ہے, جو آپ کی اوپیک
کنٹریز آئل پروڈیوسنگ کنٹریز وغیرہ ہیں تو ان کے حساب سے وہ بالکل کریں گے کہ بہت زیادہ نہیں ہو جائیں گے پرائسز وغیرہ. لیکن آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہماری آڈینس کے آنے والے وقت میں ود دا فیوچر وس کرنٹ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں ہمارے تیل کی قیمتیں بڑھیں گی؟ بڑھیں گی. انفلیشن کے ریٹ ہم ترقی بھی کریں گے اور تیل کی قیمت بھی بڑھے گی. جی بڑھے گی, لیکن بہت زیادہ نہیں بڑھے گی. اس طرح سے بڑھے گی کہ آپ کے لیے وہ بالکل ٹھیک ہوگا, سیلف سسٹینیبل ماڈل ہوگا, وہ کوئی اتنا اس میں پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو سہیل صاحب جاتے جاتے میرا دل چاہ رہا میں انٹرویو ختم کروں. آئی وانٹ کہ آپ ہمیں مزید بھی ٹائم دیں, ہم ایپیسوڈز میں ڈسکشن کریں. آپ کی رہنمائی بہت امپورٹنٹ ہے. ڈپریشن انگزائٹی کی ہم نے بات کی ہے. اب ایک تو آپ نے پریکٹیکلی ہمیں بتایا کہ ہمیں اچھی سوچ رکھنی چاہیے, رب تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, اور جیسے بھی حالات ہیں, چاہے زلزلہ آ گیا ہے, ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اوپر اللہ ہے اور وہ ہمیں بچا لے گا. روحانی طور پر آپ چونکہ روحانی گائیڈ بھی ہیں, اسپریچول گائیڈ بھی ہیں, ہمارے جو آڈینس ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کیا پڑھیں؟ رب کا کلام ہے, اسپیشلی ڈپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ رب سے کنیکٹ, ایک تو آپ خود اللہ سے سیلف ٹاک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی اتاری ہے, وظائف بھی ہیں, تسبیحات بھی ہیں, آپ کیا تسبیح ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈپریشن کے لیے تو بڑا سمپل سا ایک علاج موجود ہے کہ آپ صبح نماز فجر کے بعد اور رات کو نماز عشاء کے بعد آپ سورہ ہود پڑھیں. آپ صبح نماز فجر کے بعد اور عشاء کے بعد تو وہ انشاءاللہ بالکل اللہ تعالیٰ کے کلام کی اتنی برکت اور اتنی تاثیر ہے کہ وہ ڈپریشن آپ کا ختم. آپ کی اجازت سے تھوڑا سا ٹچ کروں گی کہ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ جو تسبیحات ہوتی ہیں یا کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہ آپ نے پوچھ کے اجازت لے کے پڑھنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم جب انٹرنیٹ مطلب آپ جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ دیکھا ڈپریشن کا علاج. اب آپ آپ کے سامنے بہت کانٹینٹ کھل جاتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس کو کلک کریں, اس کو مانیں یا اس کو مانیں, انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں سورہ ہود صبح و شام نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد, اٹس فار ایوری ون. اٹس فار ایوری ون. اور اس طرح سے جب ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں دیکھ دکھا کے کہ جی اس نے پڑھا تھا تو یہ ہوا تھا, یا ہم یوٹیوب پہ دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں ذرا دیکھنا ہے. یہ تو چونکہ ہم قرآن شریف کی ہی صورت ہے اور اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کی تو برکت بہت زیادہ ہے, تو اسی میں علاج ہے, اس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور چلتے پھرتے کوئی تسبیح ہمیں تجویز کیجئے جو ہمارے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آپ کھلا پڑھیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, جیسے میں بھی سم ٹائم سوچتی ہوں کہ یار میں کیا پڑھوں, پھر میں درود شریف شروع کر دیتی ہوں, استغفار. کوئی اور ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کیجئے. ایک تو درود شریف تو ہے ہی ہے چلتے پھرتے جو انسان کو پڑھنا چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور استغفار بھی. ایک اور چیز جو آپ کو ہم سب کو پڑھنی چاہیے چلتے پھرتے, جب بھی ہم اپنے کام کریں, ہم دیکھیں, ہم کھانا کھائیں یا ہم کوئی بھی کام ایسا کریں, ہمیں چلتے پھرتے شکر الحمدللہ کی تسبیح جو ہے نا, اور شکر الحمدللہ پھر آپ نے پڑھنا تو ہے لیکن اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب ہم فارغ بیٹھے ہوں اور شکر الحمدللہ ہم پڑھیں تو ہمیں شکر الحمدللہ کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے. اور جب آپ اس کو طاری کرتے ہیں, جب آپ جس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں تو ویسی چیز کئی گنا بڑھتی ہے, تو اس کی برکت بہت بڑھ جاتی ہے. تو وہ ہمیں چلتے پھرتے شکر الحمدللہ کا ورد لازمی کرنا ہے. سہیل صاحب میں جتنی دیر سے آپ سے گفتگو کر رہی ہوں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, آنے والے وقت میں where do you see yourself? Will you be a businessman? Obviously انشاءاللہ you are a businessman, کہ آپ کا جو ٹوٹل شفٹ ہے وہ روحانیت کی طرف آ جائے گا. آپ where do you foresee? ایک انسان کا اسکیچ ہوتا ہے اپنے بارے میں. جی. اور دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بزنس کی طرف بھی اور روحانیت کی طرف بھی میں اپنے آپ کو آگے دیکھتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو جو جس مقصد کے لیے بھیجا ہوا ہے اس کو تو اچیو کرنا ہے. بس لوگوں میں وہ جس طرح سے آپ ایک بات کہہ رہی تھی کہ لوگوں میں خیر جانی چاہیے, خیر بانٹنی چاہیے. آپ کو بس لوگوں کو دیکھنا ہے, لوگوں کو سوچنا ہے. لوگوں کو آپ سوچ لیں گے, لوگوں کو کب کے لیے بھلا سوچ لیں گے, خیر سوچ لیں گے, تو اللہ تعالیٰ تو پھر آپ پہ ویسے ہی, اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہی تو لوگوں کی بھلائی میں تو سب سے بڑی کامیابی